میرا نام ثانیہ ہے۔ لوگ مجھے طرز بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ہمدرداً مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ مجھے ان کا اس طرح سے مخاطب کیے جانا پسند نہیں ہے۔ لوگ اپنے مفاد کے لیے مجھ سے ہمدردی جتاتے ہیں کیونکہ میں یتیم ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں ہوش سنبھالتے ہی یتیم ہو گئی تھی اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کا لمس محسوس نہیں کیا۔ صرف جب میں نے تعلیم مکمل کر لی تو میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ ان کی موت بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ کوئی سمجھ ہی نہ سکا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ میرے والد ایڈوکیٹ تھے اور ایسے لوگوں کے تو ہزاروں دشمن ہوتے ہیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہارے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس لیے وفات پا چکے ہیں، مگر مجھے کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ شاید میرے ذہن میں بیٹھ چکا تھا کہ میرے والد کی موت کے پیچھے کسی انسان کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ان کی موت کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ جب تک میری پھپھو زندہ رہیں تو وہ میرے ساتھ رہیں۔ ہم دونوں میرے گھر میں رہتے تھے۔ ہم نے ایک گارڈ رکھ لیا جو ہمہ وقت گیٹ پر موجود رہتا، کیونکہ پھپھو کا کہنا تھا جو لوگ تمہارے ماں باپ کو مروا سکتے ہیں وہ تمہیں کیوں چھوڑیں گے؟ یقیناً وہ تمہارے لیے بھی کوئی ایسا اقدام لازمی کریں گے۔ پھپھو کو میری بہت فکر تھی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے بہت پریشان رہتی، سوچتی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ میرا والد ایک ایماندار وکیل تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زیادہ پیسے کمانے کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ ان کی اسی خوبی کی وجہ سے وہ میرے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ گئے سوائے ایک بنگلے کے جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ کئی لوگوں نے زبردستی اس بنگلے کو خریدنا چاہا، مگر میں ہمیشہ ان لوگوں کے سامنے ڈٹ گئی اور اپنے ماں باپ کی آخری نشانی کو بکنے نہیں دیا۔ ابا میرے لیے جو رقم چھوڑ گئے تھے جس سے ہمارا گزارا آسانی سے ہو رہا تھا، میں نوکری کی تلاش میں روز ماری ماری پھرتی، مگر کہیں بھی بات نہیں بن رہی تھی۔ ہر جگہ سفارش کی ضرورت تھی۔ میں اپنی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ ابا نے کافی کچھ چھوڑا تھا جو ایک رقم کی صورت بینک میں موجود تھی۔ میں سوچنے لگی رقم ختم ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ ایسی نوبت آئی، اس سے اچھا تھا کہ میں پہلے ہی نوکری کی تلاش شروع کر دوں تاکہ مجھے ایسی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن مجھے نوکری میں ہر طرف سے منفی جواب سننے کو مل رہا تھا۔ پھپھو نے کافی بار سمجھایا کہ اب اس فکر کو چھوڑ دو، اپنی شادی کے بارے میں سوچو، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میری جلد از جلد شادی کر دی جائے اس سے پہلے کہ ان کو کچھ ہو جائے۔ میں ان کو سمجھاتی رہتی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں ہوگا، خدا سارے سہارے مجھ سے ایک ساتھ نہیں چھین سکتا۔ بہرحال ایسے ہی پھپھو بھتیجی کی بحث میں ایک روز میری پھپھو انتقال کر گئی۔ ان کے بچے غیر ملک شفٹ ہو چکے تھے۔ پھپھو میری خاطر وہاں نہیں گئیں۔ مجھے ان کی قربانی کا احساس تھا۔ جب ان کے اپنے ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے تو میں نے سارے فرض ادا کیے اور پھپھو کی ساری آخری رسومات ادا کروائیں۔ ان کے بچے کہتے رہ گئے کہ ہمارا انتظار کر، مگر دفنانے تک بھی وہ پاکستان نہ پہنچ سکے۔ مجھے معلوم تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ پھپھو کو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں گے، مگر نہ تو انہوں نے کبھی آنا تھا اور نہ ہی وہ آئے۔ پھپھو کے مرنے کے بعد میری زندگی اور زیادہ تلخ ہو گئی۔ نوکری کے ساتھ ساتھ اب میری حفاظت کا بھی مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ جو گارڈ ہمارے گھر رہا کرتے تھے وہ انتقال کر گئے اور میرے سارے سہارے چھین گئے، ورنہ وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے تو مجھے بھی آسانی ہو جاتی۔ اب تو ہر طرف سے مشکلیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ ایک روز میری خالہ جو میری ماں کی زندگی میں تو کبھی ہمارے گھر نہ آئیں، جب انہیں علم ہوا کہ میں وہاں اکیلی رہ رہی ہوں تو وہ مجھے لینے میرے گھر آ گئیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا کیونکہ میرے والد کو میری اس خالہ کا آنا پسند نہیں تھا۔ میں وجہ تو نہیں جانتی، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، لیکن میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ خالہ کے ساتھ چلی جاؤں اور اس بنگلے کو کرائے پر اٹھا دوں۔ اس طرح خرچ کے معاملے میں مجھے کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ کے ساتھ ان کے گھر تو آ گئی، مگر یہاں آ کر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دراصل میری خالہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی کہ وہ اپنی جوان جہاں بھانجی کو یہاں لا رہی ہیں تو وہ خرچے کے سوچ کر ڈر گئیں اور خالہ کو مشورہ دینے لگیں کہ اسے نہ رکھو، تمہارے جوان بچے ہیں، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ نہ جانے انہیں کس قسم کی فکریں لگی ہوئی تھیں۔ بہرحال ان کا انداز اتنا برا ہوتا کہ میں خوف سے سہم جاتی۔ حالانکہ میری عمر 25 برس تھی، کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو ان کے کہے ہوئے الفاظ نہ سمجھ سکتی۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔
یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، مگر پھر وہ لوگ میرے کھانے پینے پر بھی نظر رکھنے لگے۔ میں کیا کھا رہی ہوں، کتنا کھا رہی ہوں۔ خالہ تو میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتیں، مگر ان کی جٹھانیاں ایسا ہونے نہ دیتیں۔ میری وجہ سے ان میں خوب جھگڑے رہنے لگے تھے۔ ایک روز میں نے خالہ سے معذرت کی اور اپنے بنگلے میں واپس آ گئی۔ جن لوگوں نے بنگلہ کرائے پر لیا تھا، ان کے ہاں شادی تھی، اس لیے انہوں نے وہ بنگلہ کرائے پر لیا تھا۔ جیسے ہی ان کے گھر میں شادی ختم ہوئی، وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ بنگلہ بند ہو چکا تھا۔ میں آ کر اسے پھر سے آباد کر دیا اور خالہ کو کہہ دیا کہ کوئی قابل اعتبار آدمی ڈھونڈ دیں جو گارڈ کے فرائض سر انجام دے سکے۔ خالہ نے ایسے آدمی کی تلاش شروع کر دی جو انہیں کہیں بھی نہ ملا۔ شروع میں ڈر لگتا تھا، مگر پھر مجھے اکیلے رہنے کی ایسی عادت پڑی کہ مجھے فرق نہ پڑتا کہ میں اکیلے نہیں رہ رہی ہوں یا اپنے لوگوں سے دور۔ جیسی نوکری مجھے چاہیے تھی ویسی تو نہ ملی۔ اب جو ہمارے باس زبیر صاحب آفر کر رہے تھے، میں نے چپ چاپ وہ منظور کر لی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر اتنی تھی کہ میرے لیے کافی تھی۔ نوکری کے دوران میری دوستی انم سے ہوئی، جو ایک گھریلو عورت تھی۔ اس کا شوہر بھی نوکری کرتا تھا، مگر آج کل کی مہنگائی کے دور میں ایک نوکری سے کہاں گزارا ہوتا تھا، اس لیے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہ بھی کما رہی تھی۔ ہم دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی۔ میں نے آج تک کوئی دوست نہیں بنایا تھا، مگر انم کی خوبیوں نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، اس لیے میں اس کی دوستی کے لیے انکار نہ کر سکی۔ وہ ہر طرح سے کوشش کرتی کہ میری مشکلات کو کم کر سکے۔ انم کی بچپن کی دوست ثنا ایک بار آفس آئی۔ جب میں اس سے ملی تو پتہ چلا کہ وہ اکیلی ایک فلیٹ میں رہتی ہے اور ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ رہی ہے جو اس کے ساتھ فلیٹ میں رہے اور اسے کرایہ ادا کرے، کیونکہ وہ اکیلے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کے والدین دوسرے شہر رہتے تھے اور وہ نوکری کے سلسلے میں یہاں رہتی تھی۔ میں نے سوچا اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ ثنا کے ساتھ رہ لوں۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ سارا دن وہ گھر نہ آتی کیونکہ وہ بہت مصروف رہتی تھی۔ وہ دو نوکریاں کرتی تھی، میں بھی تو مصروف رہتی تھی۔ دونوں ہم اکٹھے کھانا بناتے اور ساتھ ہی کھاتے۔ میں نوکری کی تلاش میں تھی، چاہتی تھی کہ مجھے اس سے زیادہ اچھی نوکری مل جائے۔ بنگلے کا کرایہ بھی اچھا خاصا آ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھ پر پیسے کمانے کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ اب میری ثنا کے ساتھ دوستی تھی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ ایک روز اس نے بتایا کہ اس کے باس کو ایک ایسی لڑکی چاہیے جو اس کے گھر کو مینیج کر سکے، کیونکہ ان کے والد بوڑھے ہو چکے تھے اور سارا دن گھر رہتے۔ کسی حادثے نے انہیں اتنا خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ ہر وقت کمرے میں پڑے رہتے۔ گھر کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ ابرار قریشی نے ثنا سے درخواست کی تھی کہ کوئی ایسی لڑکی جو ان کے گھر میں ایک مینیجر کی ڈیوٹی نبھا سکے اور جتنی تنخواہ مانگے گی وہ اسے دینے کو تیار ہیں۔ بس انہیں ایسی لڑکی چاہیے جو ہر چیز آسانی سے مینیج کر سکے۔ جب ثنا نے مجھے بتایا تو میں خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے ایسی ہی ایک نوکری چاہیے تھی۔ ہم جس آفس میں کام کرتے تھے وہاں 12 گھنٹے کھوتوں کی طرح کام کرنا پڑتا تھا، مگر سیلری صرف 25,000 تھی اور وہاں کے باس بے عزتی بھی بہت کرتے تھے۔ وہاں کام کرتے ہوئے میں کئی بار احساس کمتری کا شکار ہوئی، اس لیے سوچ رہی تھی کہ چھوڑ دوں، مگر گھر میں فارغ نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ نوکری قبول کر لی۔ وہاں کوئی خاص انٹرویو نہیں تھا، پہلے دن جا کر ہی مجھے کام کرنا تھا۔ ثنا کے پاس اس حویلی کا سارا پتہ تھا۔ میں نے انم کو بھی سب کچھ بتا رکھا تھا، اگر کل کو مسئلہ ہو تو وہ دونوں سنبھال لیں۔ پہلے دن میں 1000 وظیفوں لیے حویلی جا پہنچی۔ پہلے تو وہاں کی ملازمہ نے مجھے ساری حویلی دکھائی۔ حویلی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پرسرار بھی تھی۔ مجھے تھوڑا سا ڈر محسوس ہوا، مگر پھر بھی میں گھل مل گئی۔ روز اتنا سفر طے کر کے جانا پڑتا تھا۔ اس کا حل یہی تھا کہ میں بھی اس ملازمہ کے ساتھ اس حویلی میں رہنے لگوں۔ ارد گرد اور بھی حویلیاں تھیں اور لوگ بھی بہت اچھے تھے، اور اسرار احمد کے بارے میں وہ لوگ اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ مجھے لگا جن کے پڑوسی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، بھلا مجھے وہاں کیا مسئلہ ہوگا۔ میں آرام سے وہاں رہنے لگی۔ میں یہاں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرے ساتھ جو ملازمہ کام کرتی تھی اس کا نام شمشا تھا۔ وہ بے حد اچھی تھی، ہر طرح سے میرا خیال رکھتی۔ وہ حالات کی ماری تھی، شوہر نے طلاق دے دی تھی، کہیں نوکری نہ ملی تو اس حویلی میں نوکری کرنے لگی۔ اسرار احمد سارا دن کمرے میں پڑے رہتے، شمشا جا کر ان کے کمرے کی صفائی کراتی۔ میں ملازمین کے سر پہ کھڑی گھر کی ساری صفائی کروایا کرتی تھی۔
بس میرا اتنا کام تھا۔ اسرار احمد جب لان میں بیٹھتے تو ان کی دوائیوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری میری ہوتی۔ وہ جتنی بھی دوائیاں لیا کرتے تھے میری ذمہ داری میں شامل تھا۔ اتنی عام سی نوکری حاصل کرنے کے بعد میں بہت خوش تھی۔ ویسے بھی مجھے میری مرضی کے مطابق پیسے مل رہے تھے، بھلا مجھے اور کیا چاہیے تھا۔ دن گزرتے رہے، یہاں رہتے ہوئے مجھے 6 مہینے ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی انم اور ثنا میرا حال حوال پوچھ لیا کرتی تھی۔ کافی عرصہ یہاں رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے والد کی ملکیت، وہ بنگلہ جو میرے لیے چھوڑ گئے تھے، مجھے اسے بیچ دینا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ بار بار کال کر کے مجھے دھمکا رہے تھے اور ان لوگوں نے ان دھمکیوں کو سچ کر کر دکھایا اور اس بنگلے میں آگ لگانا چاہی، مگر وقت پڑوسیوں کی مدد سے وہ بنگلہ بچ گیا۔ میں نے اسی کام میں عافیت جانی کہ میں اس بنگلے کو بیچ دوں۔ میں نے بنگلہ بیچا تو میری زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ لوگ جو مجھے کال کر کے پریشان کرتے تھے وہ مجھے بھول گئے، پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی۔ شمشا اور میری دوستی دن بدن پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی کہانی مجھ سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد نہیں تھی، بلکہ وہ 6 بہنیں تھیں۔ اس کے والد ایک عام دھاڑی دار مزدور تھے، کبھی دھاڑی لگتی اور کبھی نہیں۔ ایسے میں ان کے گھر کا گزارا بڑے مشکل سے ہو رہا تھا۔ ایک ایسا ماحول جہاں فاقے ہو رہے ہوں، بھلا وہاں کون رشتہ لے کر آئے گا؟ ایسے میں ان بہنوں کے بھی رشتے نہ آتے تھے، جو آتے تو وہ رنوے اور 2-3 بچوں کے باپ کے ہوتے، جو شمشا کے والدہ کو ہرگز منظور نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھا یہاں تک کہ ان کی عمریں بڑھنے لگیں۔ تب جا کے شمشا کی والدہ کو احساس ہوا کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ اب جو بھی رشتہ آتا وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دیتی۔ شمشا کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہوئی تھی۔ اس کے شوہر کا تعلق سفید پوش گھرانے سے تھا۔ بظاہر تو رشتہ ہر طرح سے معقول تھا، مگر وہ آدمی غصے کا بہت تیز تھا اور پہلے بھی اس کی ایک طلاق ہو چکی تھی۔ والد اپنی بیٹیوں کے فرض ادا کرنا چاہتے تھے، بس انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بیٹی کی شادی کر لی۔ شادی ہوتے ہی مسئلے بڑھ گئے۔ اس کا شوہر ویسے تو اچھے موڈ میں رہتا، مگر جب غصہ آتا تو اسے پیٹ ڈالتا۔ انہی دنوں میں ان کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ اسے ہر حال میں یہ شادی نبھانی تھی، کیونکہ اگر والدین زندہ ہوتے تو وہ ان کے پاس چلی جاتی، مگر اب ان کے جانے کے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بہنیں اپنے گھروں میں خوش تھیں اور وہ ایک وجود کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے شمشا مجبور تھی وہ اس گھر میں رہے۔ اس کا شوہر اقبال اس پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتا، مگر وہ آگے سے ایک لفظ تک نہ بولتی۔ ایک روز اقبال کو کسی بات پر غصہ آیا اور اس نے اسے طلاق دے دی۔ اب شمشا اس گھر میں سے نکالے جانے پر مجبور ہو گئی۔ اپنی کسی سہیلی کے توسل سے اسی حویلی کا پتہ چلا اور وہ یہاں آ کر رہنے لگیں۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 6 برس ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر نصیب خوبصورتی کا محتاج نہیں۔ شمشا نے قسمت کا لکھا سمجھ کر یہ سب قبول کر لیا اور اس گھر میں دن بتانے لگی جو اس کا اپنا نہیں تھا۔ ابرار احمد مہینے میں ایک بار اپنے والد کے پاس آیا کرتے تھے، ورنہ وہ زیادہ شہر والے گھر میں رہتے۔ میرا شہر کون تھا جو میں وہاں جاتی، اس لیے میں نے اس حویلی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا، جو گاؤں میں تو نہیں تھی، البتہ اس کا شمار شہر میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ ایک روز شمشا بہت بیمار ہو گئی تو اسے ہسپتال میں داخل کرانا پڑا۔ میں نے اس کی بہنوں کو بھی اطلاع کر دی، مگر کوئی بھی اس کی بیمار پروسی کے لیے نہ آیا، سوائے اس کے ایک بھانجے کے، وہ بھی شہر پیپر دینے آیا ہوا تھا۔ خالہ کا سنا تو وہیں چلا آیا۔ اس نے کہا میں رات خالہ کے پاس رک جاتا ہوں، آپ حویلی واپس لوٹ جائیے۔ کیا معلوم تھا کہ حویلی میں مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے، ورنہ کبھی نہ آتی اور شمشا کے پاس ہی رک جاتی، مگر یہ قسمت کا کھیل تھا، اسے کون روک سکتا تھا۔ اس دن بہت بارش ہو رہی تھی۔ ٹھنڈ میں بارش نے خوف پیدا کیا ہوا تھا۔ ایسے میں رات کے 10 بجے گھر میں داخل ہوئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، البتہ اسرار احمد کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ ابھی تک انہیں کسی نے دوائیاں نہیں دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ جاگ رہے تھے۔ وہ نیند کی دوائیاں لیتے تھے، تب جا کر انہیں نیند آیا کرتی تھی۔ مجھے دکھ ہونے لگا، میری غلطی کی وجہ سے اب تک جاگ رہے ہیں، مگر میں کیا کرتی، میرے پاس میں کچھ نہیں تھا۔ شمشا کی طبیعت ہی ایسی تھی کہ میں اسے چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی۔ جب اس کا بھانجا آیا تو مجھے تسلی ہو گئی
اور میں جلدی سے حویلی واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں گئی، اپنا حلیہ تبدیل کیا، منہ دھو کر اچھے سے کپڑے پہنے اور اسرار احمد کے کمرے میں چلی آئی۔ ایسا نہیں کہ میں ان کے لیے تیار ہو کر آئی، بلکہ انہیں الجھے حلیہ اور گندگی سے نفرت تھی۔ جس میں صاف صفائی نہ ہو وہ سارے گھر کو چیک کرتے، مگر انہیں کہیں بھی دھول مٹی نظر آتی تو ملازمین کی خیر نہ ہوتی تھی۔ حویلی کے کوارٹر میں ہم دونوں رہ رہی تھیں، باقی سب تو اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ گارڈ گیٹ پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ ایسے میں دبے قدموں میں اسرار احمد کے کمرے میں پہنچ گئی، جہاں وہ راکنگ چیئر پر جھول رہے تھے۔ میں نے ہنکار ابھرتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا، مگر تبھی حویلی میں لائٹ چلی گئی تو ہر طرف اندھیرا برپا ہو گیا۔ ڈر کے مارے میں 2 قدم آگے بڑھی اور اسرار احمد کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ خوف کے مارے میں اسرار احمد کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، ورنہ اب تک میں کبھی بھی ان کے ساتھ ایسے نہیں کھڑی تھی۔ شاید اندھیرے اور میرے اپنے قریب آنے کا وہ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ باہر بجلی کڑکی تو میری ایک چیخ نکل گئی۔ اسرار احمد کہنے لگے، میرے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ جاؤ، میں کینڈل نکال کر جلاتا ہوں، مگر فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بظاہر تو وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے تسلی دے رہے تھے، مگر ان کا اس طرح مجھے چھونا پسند نہیں آ رہا تھا۔ کینڈل جلانے کی بجائے انہوں نے اپنی قمیض اتار دی۔ میں ڈر گئی اور سر سر کہہ کے بلانے لگی، مگر وہ ایسے چپ ہو گئے جیسے ارد گرد کوئی نہیں۔ 7 فٹ 60 برس کے ایک بوڑھے آدمی تھے، مگر حلیہ سے 50 کے لگتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ابرار احمد تھا جو ان کا کاروبار سنبھالتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، مگر اتنا پتہ تھا کہ اس حادثے کے بعد انہوں نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اکیلے کمرے میں رہتے ہوئے وہ ذہنی مریض بن گئے اور اسی چیز کی وہ دوائیاں کھاتے تھے۔ نہ جانے ان کی مجھ پر کب سے بری نظر تھی۔ انہوں نے ایک لڑکی کا اکیلے میں فائدہ اٹھانا چاہا۔ میں نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ میں تو وہ تھی جو رات میں ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کے کمرے میں رہ جاتی تھی۔ ملازم ان کا سر دباتا رہتا اور میں پاس بیٹھی رہتی، کیونکہ میری یہی ڈیوٹی تھی کہ ان کا ہر طرح خیال رکھا جائے۔ اگر وہ انسان میرے بارے میں اتنا غلط سوچ رہا تھا، مجھے افسوس ہونے لگا۔ اسے دھکا مارنے کے بعد میں خود ٹیبل کے نیچے چھپ گئی اور رونے لگی۔ میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اسرار احمد کی بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے میں جہاں بیٹھی وہیں چھپ گئی اور بجلی کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد سارا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ جب میری نظر اسرار احمد پہ پڑی تو میں جلدی سے ٹیبل سے نکلی اور ان کی طرف دوڑی۔ ان کا سر بیڈ کے کونے سے لگ چکا تھا اور بہت خون بہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حواس باختہ ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایسے میں بغیر سوچے سمجھے میں نے ابرار احمد کا فون ملا دیا۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً حویلی پہنچ گئے۔ انہیں آنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ تب تک میں وہیں بیٹھ کر روتی رہی، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہونے والا ہے۔ ابرار احمد اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے آئے تھے۔ انہوں نے کارروائی کی مسلسل مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ میں نے ان کے باپ کا قتل کیا ہے، مگر میں نے تو خود کو بچایا تھا، وہ بھی میری طرف غلط نیت سے بڑھے تھے اور میں نے اسی سے تو انہیں روکا تھا۔ مجھ جیسی لاوارث لڑکی کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں پولیس والوں سے مدد مانگتی رہی، مگر وہ میری مدد کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دن گزرتے رہے۔ مجھے جیل میں یہ 6واں دن تھا جب ایک روز شمسا حواس باختہ ہو کر چلی آئی۔ اسے کہیں سے میرے بارے میں علم ہوا تھا۔ وہ اپنی بیماری بھول کر میری رہائی کے بارے میں سوچنے لگی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے خلاف زبردستی کے ثبوت بنا دیے گئے تھے۔ مجھے ابرار احمد جیسے پڑھے لکھے شخص پر غصہ آ رہا تھا جو انصاف کی بجائے مجھ پر الزام لگے رہنے دینا چاہتا تھا۔ میں بہت روئی، پولیس والوں کے سامنے گڑ گڑائی، میں ایسی نہیں ہوں، مگر وہ لوگ میری کہاں سننے والے تھے۔ شمسا نے وکیل کا انتظام کیا۔ جب عدالت میں مجھے پیش کیا گیا تو میں روتی رہ گئی۔ اپنے حق میں بولنے کے لیے بھی میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وکیل میرا دفاع کرتا رہا، جبکہ ثبوت نہ ہونے کے باعث جج نے فیصلہ سنانا چاہا۔ حال کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہر کسی کو انتظار تھا کہ آخر جج کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت دکھائی دے رہی تھی۔ وکیل آخری کوشش کر کے تھک گئے، مگر مخالف سمت بھی کوئی عام انسان نہیں تھا جو اپنے والد کو انصاف نہ دلواتا۔ اگر وہ حق جان لیتا تو اسے اپنے والد سے ہی نفرت ہو جاتی، مگر وہاں تو وہ دیکھ رہا تھا
جو اسے اپنی آنکھوں سے دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس سے پہلے کہ جج فیصلہ سناتے، کمرے میں ایک آواز گونجی، رکیے جج صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچ کیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، میرے والد کے دوست رحیم شیرازی تھے۔ ان کی اور میرے والد کی دوستی بہت پرانی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سعودی عرب شفٹ ہو گئے تھے، مگر جب انہیں میرے بارے میں علم ہوا تو وہ وہیں پہنچ گئے اور مجھے بچانے کی آخری کوشش کرنے لگے۔ سارے حال میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے بھی قلم کو نیچے رکھ دیا اور چچا رحیم کی جانب دیکھنے لگے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھے اور جج صاحب کو ایک فلیش دی۔ فلیش میں جو ویڈیو تھی، اسے دیکھتے ہی جج چونک گئے اور مخالف وکیل کو دیکھنے لگے۔ مخالف وکیل بھی خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے۔ تبھی یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ میں بے قصور ہوں، جبکہ ابرار احمد نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ مجھے عدالت سے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں روتے ہوئے چچا رحیم کے گلے لگ گئی۔ وہ مجھے لیے اپنے گھر آ گئے۔ ان کی زوجہ بھی ہمارے ساتھ تھی۔ اپنے وقتوں کی وہ ایک ماہر وکیل تھی۔ ان دونوں نے ہی میرے لیے ثبوت ڈھونڈے تھے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا ملتی جو میں نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں چچا سے پوچھنے لگی، آپ نے جج کو کیا دکھایا اور اس نے اچانک فیصلہ کیوں بدل دیا؟ چچا رحیم کہنے لگے، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تبھی چچا کہنے لگے، تمہارے والد کی وفات پر میری ملاقات ان کے ڈرائیور سے ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک انجان نمبر سے میسیج آیا، میں آج ڈیوٹی پر نہ آؤں۔ اسی وقت میری بیوی کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ جلد ہی اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ میں بغیر تحقیق کی ہسپتال آ گیا۔ یہاں آیا تو مجھے وکیل صاحب کی کال آنے لگی کہ آج کیوں نہیں آئے۔ پہلے تو میں حیران ہوا، پھر کہا کہ بیوی کی ڈیلیوری ہے، اسی وجہ سے نہیں آ سکا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں خود مینج کر لوں گا۔ وہ دونوں گھر سے نکلے تب تمہارے باپ ایک کیس لڑ رہا تھا جس کا مخالف اور کوئی نہیں، اسرار احمد تھا۔ اسرار احمد نے جو فوڈ فیکٹری کھولی تھی، اس میں ملاوٹ کا کام ہو رہا تھا، بلکہ اس کی جتنی بھی فیکٹریاں تھیں ان سب میں ملاوٹ کا کام ہو رہا تھا۔ اس بات سے وہ پردہ تمہارے باپ نے اٹھانا تھا۔ دراصل کیس تو کسی اور سلسلے میں تھا۔ اس فیکٹری میں ایک آدمی کی جان گئی تھی، مگر اس کی لاش اس کے گھر والوں کو نہیں ملی، جس کی وجہ سے مزدور احتجاج کر رہے تھے اور انہوں نے اسرار احمد پہ کیس کر دیا، کیونکہ پولیس کو کارروائی سے روکنے والے بھی وہی تھے۔ مزدور اس لیے بھی بکھلائے ہوئے تھے، انہیں اپنی نوکری کی پرواہ نہیں تھی، انہیں تو بس انصاف چاہیے۔ جب اسرار احمد کو پتہ چلا کہ تمہارے والد تمام حقائق سے آگاہ ہو چکے ہیں تو انہوں نے اسے چپ کروانے کے لیے بہت بڑی رقم آفر کی، مگر تمہارے والد کہاں ماننے والے تھے۔ اسرار احمد بھی انہیں مجبور کرتے رہے۔ جب تمہارے والد نے کہا نہیں مانا تو انہیں مروا دیا۔ جب سے تمہارے والد فوت ہوئے ہیں میں اسی کیس پر کام کر رہا ہوں۔ مجھے اسرار احمد کے خلاف بہت سے ثبوت مل چکے ہیں، مگر آخر میں وہ تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ تم بے گناہ تھی۔ وہاں جو مجھے CCTV فوٹیج ملی ہے اور جو وائس ریکارڈنگ موصول ہوئی ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ وہ بوڑھا آدمی تمہاری عزت تار تار کر دینا چاہتا تھا، مگر بروقت تم بچ گئی۔ جب چچا رحیم نے مجھے بتایا تو میں حیران رہ گئی۔ پہلے ہی مجھے لگتا تھا کہ میرے والد ایک قدرتی موت نہیں مرے، بلکہ انہیں مارا گیا ہے، کسی نے ان پر حملہ کروایا ہے، مگر میری بات کوئی نہیں مانتا تھا۔ اب جب سب کچھ سامنے تھا تو ہر کوئی افسوس کر رہا تھا۔ یہ بات سن کر میں بہت روئی۔ چچا نے مجھے ثبوت بھی دکھائے، ربی آنٹی مجھے تسلیاں دیتی رہیں، مگر مجھے تو اپنے والدین برے طریقے سے یاد آ رہے تھے۔ سارا دن روتے روتے گزر گئے۔ آنٹی ربی مجھے جس کمرے میں چھوڑ گئیں میں سارا دن وہیں پڑی رہی۔ شام کے وقت وہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں کہ مجھے تمہاری کچھ ڈاکومنٹس چاہئیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اب تم بھی سعودی عرب جا رہی ہو، ہم تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلے ہی تم لوگوں کے اتنے دشمن ہیں، ہم انہیں موقع نہیں دے سکتے کہ وہ تمہاری جان کے دشمن بن جائیں۔ یہاں رہتے ہوئے فرقان قریشی تمہارا کیس لڑیں گے، وہ بھی ابرار احمد کے خلاف، کیونکہ وہ اس برے دھندے میں اپنے والد کا ساتھ دے رہا تھا۔ اسرار احمد نے اپنی سیاست کے دور میں بہت سے ایسے کام کروائے تھے جو انہیں پھانسی کے پھندے تک لے جاتے، مگر وہ بچ گئے۔ آنٹی کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ تبھی وہ کہنے لگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،
ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور مجھے تم سے ایک اور بات بھی کرنی تھی، اگر تم اجازت دو۔ انٹی نے بہت دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگیں، رو مت، آج سے تم میری بیٹی ہو اور کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ جو بھی بات ہو مجھ سے کہنا، انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا اور پھر کہنے لگیں، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے شہیر کی شادی تم سے کاٹ دیں۔ تم ہمارے ساتھ سعودی عرب چلو، اگر تمہیں شہیر ٹھیک لگے ہم تم دونوں کی شادی کر دیں گے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ بیٹا، انہوں نے اتنے پیار سے بات کی کہ میں جذباتی ہو گئی اور انہیں کہہ دیا جو وہ فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ مجھے ان پر بھروسہ ہے، بچپن سے ان کے گھر آنا جانا تھا اور شہیر کو تو میں خود جانتی تھی، وہ کتنا اچھا تھا۔ میں انٹی انکل کے ساتھ 2 مہینے بعد سعودی عرب آ گئی۔ شہیر بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ میں اپنا بھیانک ماضی بھول گئی۔